اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله مولانا العظيم. سورہ یوسف چل رہی ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 35 تک یہ 6 آیات ہیں موضوع کے مطابق, اور یہاں پہ 12ویں سپارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا. اللہ حق بات بیان کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں تک پہنچ چکا, اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہیں, یعنی وہ اپنے جو ہے نا غلام ہیں ان کے گھر میں, کیونکہ آپ بظاہر غلام کی حیثیت تھی آپ کی, بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے, اور بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پھر گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی گھر کر گئی, جیسے کہتے ہیں محبت ان کے دل کے اندر اتر گئی ہے. ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں. سری یعنی انا لنراها فی ضلال مبین, ایک کھلی غلطی کے اندر. ٹھیک ہے, ہم اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں. تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی. مسند کہتے ہیں اچھی جگہ, کسی کو مہمان کو بٹھانے کے لیے مسند تیار کی, اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی, اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ. جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس کی تعریف کرنے لگی, بڑائی بولنے لگی, اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, اللہ کی تمام تعریفیں, اللہ پاک ہے, یہ تو جنس بشر سے نہیں ہے, یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ, یہ تو ہمیں کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے. تو زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھی, اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا, اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور ضرور ذلت اٹھائیں گے. واقعہ یہاں تک پہنچا کہ جو ہے عورتوں کے اندر, کیونکہ یہ عادت ہوتی ہے, اور ویسے بھی کوئی بھی معاملہ ہو, خاص طور پہ ہر بندے مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں کا کیونکہ واقعہ عورتوں میں یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے جناب. کسی ٹاپک کو آپ 6 مگوئیاں کرنا, اور یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا. تو کچھ عورتوں نے آپس میں یہ بات نکل ہی گئی یوسف علیہ السلام کی اور زلیخا والے واقعے کی. تو عورتوں نے کیا کیا, انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی کہ یہ دیکھیں جی بادشاہ کی بیوی ہے اور وہ اپنے غلام کے اوپر دل دے بیٹھی ہے, یا اپنے غلام کے اوپر مائل ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ ارادہ رکھتی ہے. تو یہ جب باتیں ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئی تو پہلے ان کی کوشش یہ تھی بادشاہ کی اور اس کی بیوی کی کہ یہ بات باہر نہ نکلے, لیکن وہ بات باہر نکل گئی. اللہ کی حکمت ہی تدبیر, بیک اینڈ اس کا پس منظر اللہ نے پوری ایک ترتیب بنائی ہوئی, اللہ نے یہ سارا نظام کرنا تھا, اس کا ایک مقصد تھا, اللہ نے اپنے نبی کو وہ رتبہ دینا تھا, معجزہ دینا تھا. بہرحال تو وہ جو ہے ان کا سامنے بات نکل گئی اور عورتوں نے باتیں بنانا شروع کر دی, اور وہ باتیں اس عزیز مصر تھا اس کی بیوی تک بھی پہنچ گئی کہ میرے خلاف عورتیں یہ باتیں کر رہی ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی ایک بادشاہ کی بیوی ہو کے اور اس نے اپنے غلام کے ساتھ رہی ہے وہ معاملہ. تو انہوں نے جب یہ باتیں اس تک پہنچی تو اس نے کیا کیا, اس نے پروگرام بنایا, اس نے یہ کیا. پہلی آیت یہ تھی کہ وہ والی ساری باتیں پھیل گئی,
اور دوسری آیت یہ تھی کہ پھر اس نے کیا کیا، تمام عورتوں کو دعوت کی۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ وہ معزز عورتیں تھیں، کیونکہ یہ بادشاہ کی بیوی تھی تو ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی آگے وزیر کی، مشیر کی، دوسرے کی، چوتھے کی، جناب کوئی معزز گھرانے کی عورتیں تھیں، اور کچھ نے کہا کہ کوئی ان کے باورچی کی، خانسامہ کی، اور غلام کی، اور نوکر کی، بہرحال جو بھی تھی عورتوں کی دعوت کی گئی، جو بھی یہ باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مسندیں لگائیں، بیٹھنے کی جگہ بنائی، جناب اونچی تکیے شکیے لگا کے زبردست، جیسے کسی کی دعوت کی جاتی ہے، باقاعدہ اہتمام کیا۔ اچھے اچھے بادشاہ کا گھر تھا، اچھے سے اچھے کھانے رکھے گئے، اچھے سے اچھے پھل میوے ساری چیزیں رکھی گئی۔ تو وہ دے کے اس نے ان عورتوں کو دعوت دی کہ تم نے میرے گھر آنا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کے اندر جو ہے نا عورتوں کے لیے آگے جا کے لفظ ان کے فریب کا استعمال، جیسے کل بھی گزرا تھا کہ عورتوں کا جو دھوکہ، یہ کل ہی آخری آئی تھی کہ یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کار ہے۔ اور اس اوپر والی آئی تھی کہ یہ تم عورتوں کا جو فریب ہے وہ بہت بڑا فریب ہے، عورتوں کا جو دھوکہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم میں عورتوں کے فتنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، جیسے بنی اسرائیل والے اس میں مبتلا ہوئے، لہذا اس میں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور کئی اس کی روایات اور مختلف معاملات کے اندر، باتوں کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو عورت کا فریب ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ اس شیطان کا ہی جال ہوتا ہے، اور وہ عورت کے ذریعے بندے کو گھیر پھیر کے تو اس کے اندر لا کے مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ معمون فرمائے۔ تو یہ ساری جب بات ہوئی تو عورتوں نے آپس میں پلان کرنے کا جو مقصد ہے نا، یہاں پہ یہ جو انہوں نے باتیں کی تھی ان کا بھی اصل مقصد، روایات کچھ مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ ان کے دل کے اندر بھی کھوٹ تھی، وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ کون ایسا کوئی جناب خوبصورت جوان ہے کہ جس کے اوپر بادشاہ کی بیوی، آخر بادشاہ کی بیوی ہے، مطلب پورے علاقے کا جناب بادشاہ ہے، اس کی بیوی اگر کسی جوان کی طرف مائل ہوئی ہے تو لازمی بات ہے خوبصورت ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج والی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو وہاں پہ جا کے آسمان پہ، جس آسمان پہ یوسف علیہ السلام، دروازہ کھڑکایا، آگے سے پوچھنے والوں نے پوچھا ہاں جی کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ آگے سے جواب آیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ۔ انہوں نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بلایا گیا۔ پھر آسمان کا دروازہ کھلا، ہر آسمان پہ یوں ہی ہوا تھا، پھر آسمان کا دروازہ کھولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے آپ فرماتے میں نے وہاں پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور آپ کی روایات حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ بہت سی اس کی روایت، جس کے اندر ایک ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام اور ان کی ماں کو دیا، اور آدھا حسن پوری دنیا کو دیا۔ تو کہیں 2/3 1/3 جو بھی ہے، یعنی آپ کا بہت حسن تھا یوسف علیہ السلام۔ اچھا ایک اور چیز، ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نا بڑے خوبصورت تھے، ماشاءاللہ ان کا معجزہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پاک دامن کتنے تھے۔ اس طرف ہم غور نہیں، ہم خوبصورتی ہمیں بھائی یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے، یہ بھی تو دیکھیں کہ اتنے گناہ کے موقع سامنے ہیں، اس کے باوجود وہ کتنے پاک دامن ہیں۔ بادشاہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ حالت ہوگی جب جناب سورج سوا نیزے پہ اور بندے اپنے پسینے کی وجہ سے ٹھوڑیوں تک جو ہے وہ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ استغفار، توبہ، بس اللہ اس حال میں اپنے نبی کی شفاعت اور اپنے نبی کے صدقے ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ اس حالت کے اندر جب لوگ ترسیں گے سائے کو، وہاں پہ اللہ 7 بندوں کو سائے کے نیچے جگہ دے گا، جن کی مختلف اس کے اندر باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ والی بات ہے کہ جس کو اگر کسی اعلیٰ منصب اور مرتبے والی عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس مرد نے اس سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے اس کو سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ نصیب فرمائے۔ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس کی طرف اور آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، بہت مشکل تھا۔ ایک بنی اسرائیل کی روایت میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ تھا، وقت زیادہ لگ جائے گا مختصر کرتا ہوں، وہ ٹوکریاں بیچتا تھا، آواز لگا رہا تھا باہر، وہ بھی کوئی اسی طرح بادشاہ کی بیوی تھی ملکہ، اور اس کی کوئی نوکرانی یا کوئی اس نے باہر دیکھا ٹوکریاں بیچنے، اس کا بڑا خوبصورت جوان ہے، اس نے جا کے جناب بادشاہ کو کی بیوی کو، یہ بیٹی جو بھی تھی ملکہ، اس کو بتایا کہ خوبصورت جوان ہے جناب یہ وہ، تو اس نے کہا اسے اندر بلاؤ، اندر بلا کے انہوں نے دروازے بند کر لیے، اور اس کو مطلب اس کو اس طریقے سے معاملہ ہوا، لیکن اس نے کہا جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں یہ کام ہے نہیں کروں گا۔ اس نے کہا تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا ورنہ میں تمہارے اوپر تہمت لگا دوں گی کہ جی یہ میرے ساتھ برائی کے ارادے سے آیا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا مجھے وضو کا پانی دیا جائے، مجھے وضو کا پانی دیا جائے۔ تو اس نے کہا یہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم تمہیں وضو کے لیے نکالیں گے اور تم نکل کے بھاگ جاؤ گے، اس کو اندر ہی یہاں پہ ہی وضو کا پانی دو۔ اس نے کہا نہیں، پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھت پہ وضو کرنے کے لیے تھے، وہ چھت پہ گیا، اور میں نے یہ کل روایت پڑھی تھی تقریباً
اس کا میں نے حساب لگایا تھا 250 فٹ بن رہی تھی ہائٹ، وہ کچھ اس کے اندر لکھی ہوئی تھی گزوں کے اندر، 250 فٹ کی ہائٹ پہ چھت تھا محل کا. تو وہ چھت پہ اوپر چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے اللہ سے کہا اللہ جی میں اس کام سے بچنا چاہتا ہوں، میں اس کام سے بچنا چاہتا ہوں اور آپ میری مدد کریں. اور اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی. 250 فٹ، یہ ہمارا زیادہ زیادہ ہمارے 9-10 فٹ ہائٹ ہوتی ہے اور یہ ڈبل بھی کریں تو 20 ہو جائے گی، تیسرا چھت کریں تو 30 ہو جائے گی، 28-30، 250 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دی اس نے. اور اس روایت کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کے نیچے جو ہے نا اس کے جہاں وہ گرے گا ادھر نیچے اپنے پر بچھاؤ تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور اس کو صحیح اپنی ٹانگوں کے اوپر کھڑا کیا اور پھر فرشتے کے ذریعے اللہ نے پوچھا بھائی تو کیا لینا چاہتا ہے. اس کو پھر سونے کے ادھر ادھر جناب پھر اس نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور پھر اسے بتایا کہ یہ جو تم سونا جمع کر رہے ہو نا یہ کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں آخرت میں اجر ملے گا، تو وہ لینا چاہتے ہو یہ بھی ملے گا. اس نے کہا یہ بھی ختم کر دے، مجھے صرف آخرت کا اجر چاہیے. تو وہ سونا اور وہ سب کچھ بھی اٹھا لیا گیا، غائب ہو گیا. اس نے کہا مجھے صرف آخرت کا اجر چاہیے. مجھے اللہ کے کل بھی 2-3 واقعے اس کو سنائے تھے. تو اجر بہت بڑا ہے. گناہ جس طریقے سے کوئی ہے کسی چیز کا گناہ بہت بڑا ہے تو پھر اسی طریقے سے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس نے عورتوں کو سامنے بٹھا کے ان کو کاٹنے کے کہا جاتا ہے روایات کے اندر کہ وہ کھانا کھا چکی تھی تو ان کے فروٹ کوئی تھے ان کے بعد جس کو کاٹنے کے لیے اس نے ان کو چاقو دیے، چھریاں دی. ادھر سے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کیونکہ وہ آپ بظاہر ان کے گھر میں غلام تھے، حکم دیا کہ آپ آؤ. آپ جب آئے خوبصورت لباس پہن کے جب عورتوں کے سامنے کہ تم نے ادھر جانا اور پھر ادھر گزرنا ہے، جب وہ یوسف علیہ السلام کو آواز دی وہ عورتوں کے سامنے آئے تو عورتوں کو توجہ ہی نہ رہی. انہوں نے ان کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اور یعنی حضرت علی والا واقعہ بھی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب آپ کو تیر نکالنا تھا تو آپ نے کہا جب میں نماز میں ہوں گا تو اس وقت تیر نکال لینا. نماز پڑھ کے پوچھا تیر نکال لیا، انہوں نے کہا نکال لیا. یعنی اتنا نماز میں وہ ڈوب گئے کہ تیر بھی نکالا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ٹانگ میں سے تیر، اتنا اللہ کے ساتھ جڑ گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے عورتیں اتنی محو ہو گئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اپنے ہاتھ جب یوسف علیہ السلام گزر گئے اور اس کے بعد جب ہاتھوں کی طرف دیکھا تو خون بہے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہوا ہے. تو پھر اس نے زلیخا نے کہا ہاں اب بتاؤ تم میرے بارے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی کہ یہ یوسف کے اوپر دل دے بیٹھی ہے، تم نے تو ابھی ایک جھلک دیکھی ہے، یہ 24 گھنٹے رات دن میرے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں مطلب یہ معاملہ ہے اور تم نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے اور تمہارا یہ اشر ہو گیا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جناب کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں ایک فرشتہ لگتا ہے معزز. کیوں فرشتہ کس وجہ سے لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب آئے تھے یوسف علیہ السلام نے عورتوں کی طرف نہیں دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام نے کھانے اور ان چیزوں کی طرف نہیں للچایا. تو نے کہا اس کو تو دنیاوی عورت یا کھانا پینا یا اس کی طرف لالچ ہی نہیں ہے اور یہ بالکل اپنا جناب نورانی چہرہ اور یہ معاملہ تو یہ کوئی اللہ کا ہمیں فرشتہ لگتا ہے، یعنی نیک چال چلن ہے. اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پاک ہے اور اس طرف سے اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. بولی اللہ کی پاکی ہے، یہ جنس بشر سے ہے نہیں ہے، یہ تو ہمیں کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے. زلیخا نے کہا یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھی اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر ساتھ ہی اس نے تانا دینا شروع کر، یوسف علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. اور روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ جتنی عورتیں تھیں نا وہ بھی جمع ہو گئی اور جمع ہو کے یوسف علیہ السلام کے پاس چلی گئی کہ تم اس کی بات یہ عورتوں کا فریب ہے. جناب بجائے نیکی کی طرف ساری عورتیں اکٹھی ہو کے بجائے مطلب ان کا ساتھ دینے کی الٹا یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے کہ وہ تمہیں جیل میں ڈال دے گی، وہ بادشاہ ہے کی بیوی ہے، ملکہ ہے اور تم اس کے خلاف اس کی بات مان لو، تم اس کی بات نہیں مان رہے. اور ان کے اپنے روایات کے اندر آتا ہے کہ ساری عورتوں نے بھی مطلب ان کا بھی یہی تھا کہ ایک دفعہ اگر اللہ نہ یہ اس معاملے میں پڑے گا تو پھر ہم بھی سارے. ٹھیک ہے جی. یہ ان کا معاملہ تھا، یعنی اتنا برا فریب اور اس فریب کے اندر اپنے آپ کو بچانا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کے نبی ہے، باقی بہت مشکل کام ہے، اللہ کی عطا کے علاوہ نہیں. تو یہ وہ ہیں جن پر تم مجھے تانا دیتی تھی اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور میں قید میں پڑیں گے اور ضرور ذلت اٹھائیں گے. یعنی ان کو بادشاہت کے محل کے اندر جناب ریشمی چادروں کے اوپر اور نازم و نازک بستروں کے اوپر اور بادشاہ جو بیوی ہے جناب اتنی معزز عورت کے ساتھ اگر یہ آسانی نہیں چاہتے تو پھر ان کو میں قید کے اندر قیدی کے جناب سزائیں ہوتی ہیں اور معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو میں اس مشقت میں ڈالوں گی. یوسف نے عرض کی، اب یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے
اس لیے میں نے بات کی کہ سب عورتوں کا ایک ہی بات ہو گئی تھی، بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا، یعنی تو مجھے ان کے اس دھوکے سے فریب سے نہیں بچائے گا، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا یا نادان ہو جاؤں گا۔ کیونکہ نبی بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ جی مجھے عورتوں کے فریب اور مکر سے بچا، کہ کہیں میں اس کے اندر یعنی اللہ کی مدد یا اللہ کی توفیق کے بغیر مشکل کام ہے، اور ہمیشہ مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بسا اوقات عورتوں کے سامنے اپنا چہرہ ڈھانک لیتے تھے کہ وہ معاملہ جو ہے عورتیں مجھے دیکھ کے اس معاملے میں، تو اس کے رب نے ان کی سن لی، بس آخری دعائیں تھیں ختم ہونے لگا، تو اس کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا۔ بے شک وہی سنتا ہے اور وہ جانتا ہے، یعنی جو یوسف علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی امت انہیں یہی آئی، پچھلی مت انہیں یہی آئی، پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈال دیں۔ یعنی سارا جو واقعہ تھا پچھلا معاملہ دیکھ کے تو ان کو لگا، جو فیصلہ کرنے والے تھے بادشاہ اور جو عورتیں اور ملکہ، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ جناب اب ہماری عورت کی بےزتی ہو رہی ہے زیادہ بادشاہ کی بیوی کی، تو جناب یوسف علیہ السلام کو یہ قید میں ڈال دیا جائے، یہی کہیں گے جناب کہ ان کی غلطی تھی۔ اور حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ اپنی عورتوں کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے اس معاملے کے اندر، اور ساتھ اصل وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ جی مجھے بچا، تو یہ جو قید میں ڈالنا تھا اصل میں یہ سزا نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھنا تھا، اپنے نبی کو پاک رکھنا تھا، اور اپنے نبی کے معجزہ کو قیامت تک زندہ رکھ کے یہ بتانا تھا کہ میرے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ان حالات کے اندر بھی بچاتے ہیں۔ تو آج کا جو فی الحال رکوع ہے اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر سب سے پہلا تو یہی سبق ہے کہ عورتوں سے اپنے آپ کو وقت پورا ہو گیا، عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جناب روایت کسی اللہ کے ولی کا قول ہے کہ اگر مسجد قرآن پڑھایا جائے اور پڑھنے والا جو ہے وہ پڑھانے والا بھی اللہ کا نیک بندہ ہو اور پڑھنے والا بھی برا واقعہ نہیں، پڑھنے والی بھی اللہ کی نیک بندی ہو اور پڑھ قرآن رہے ہوں اور بیٹھے ہوئے بھی مسجد کے اندر ہو، تب بھی غیر محرم مرد اور عورت اکیلے نہ ہوں، کیا کر رہے ہوں؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، پڑھانے والا میں، جیسے مثال یوں لے لیں میں ہوں، میری کوئی غیر محرم لڑکی جوان لڑکی ہے، میں حافظ ہوں جی مسجد میں اس کو قرآن نہ، بے شک مسجد میں بیٹھے ہوں قرآن پڑھا رہے ہوں اور کوئی پڑھانے والا اللہ کا بہت نیک ولی ہو اور پڑھنے والی بھی اللہ کی کوئی نیک ولیہ ہو، تو تب بھی وہ دونوں اکیلے میں نہ بیٹھیں، اتنا برا اس کا وہ فریب ہے، اور ہم جناب اس کو سمجھتے نہیں اور معاملات پہ وہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے یہی چیز ہمیں حاصل کرنے کی کہ جو اصل یوسف علیہ السلام کے حسن کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جو یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی ہے کہ اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو، تو اسی طریقے سے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی عزت کے نفس کو، اپنی جوانیوں کو اور اپنی گناہوں سے بچ کے اللہ کا جو اصل فضل ہے وہ سمیٹیں۔ اللہ ہمیں پڑھ سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام، کیا فرمان ہے، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جی جو بیان کیا بھول چوک غلطی کمی بے ادبی گستاخی حبیب کا واسطہ معاف فرما۔ اللہ جی تیرے نیک اور پیارے لوگ ہیں، اللہ جی میں گناہ گار سیاکار ادنا سا گھٹیا سا کم علم سا کم عقل سا بندہ ہوں، اللہ جی ہم یہ بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بھائی بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، ہم اس تیرے پاک کلام کو درمیان میں رکھ کے اپنی حاضری لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری ادنا حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم مخلوق ہیں، آپ خالق ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، ہم جھولی پھیلانے والے ہیں، آپ جھولی کو بھرنے والے ہیں۔ اللہ جی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اللہ جی اپنی جناب خاص سے اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، ان نورانی آیات کے صدقے ہمارے قلوب و اذان کو پاک منور مطہر فرما۔ اللہ جی یوسف علیہ السلام کے اس پاک دامنی کا ہم گناہ گاروں کو بھی کچھ حصہ نصیب فرما۔ اللہ جی اس سے پہلے جو زندگی میں ہم سے بھول چوک نادانی میں جان بوجھ کر جو بھی گناہ غلطیاں گستاخیاں صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام گناہ معاف فرما، آئندہ سچی توبہ کر کے ہر قسم کے گناہ
گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے نفس کی حفاظت کرنے کی اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا آخرت کی عزتیں، بھلائیاں، رحمتیں، راحتیں اور فضل نصیب فرما۔ اللہ جی ان آیات کے صدقے ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ دعا میں جتنے لوگ مجھ سمیت شامل ہیں، سینوں کے حال آپ جانتے ہیں، ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما۔ جتنے بھی لوگ جس کے لیے، اپنے کے لیے جو دعا کرتے ہیں، سب کی دعائیں پوری فرما۔ شبیر صاحب کے جو داماد بیمار، اللہ جی ان کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین رفر صاحب کے اپنے جو معاملات، اللہ جی وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو بندے بھی اللہ جی جس دعا کے لیے کہتے ہیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور اس پاک کلام کو ہمارے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علی آلہ وسلم۔